میرا نام سائمہ ہے اور آج میرے بھائی کی شادی تھی۔ میں پچھلے 15 دن سے پورے زور و شور کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، اور پھر وہ دن آ چکا تھا جب ہم اپنے بھائی کی دلہن کو لے کر اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ سارے دن کی تھکی ہاری تھکاوٹ سے چور میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ جتنی خوشی مجھے بھائی کی شادی آنے کی تھی، اب اتنی زیادہ تھکاوٹ اور سر درد سے میری جان نکل رہی تھی، مگر وہاں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ سب خیریت سے ہو گیا تھا۔ میں اپنی بہت پیاری بابی کو لے کر گھر واپس آ چکی تھی۔ مجھے کچھ دیر پہلے کے منظر یاد آنے لگے تھے کہ میری بابی میرے بھائی کے ساتھ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کوئی ان کی جوڑی پر رشک کر رہا تھا۔ بار بار میری ماں کو گاؤں کی عورتیں کہہ رہی تھیں، بہن کہاں سے یہ لڑکی تلاش کر کے لائی ہو، ہمیں تو آج تک ایسی بہو نہیں ملی۔ عورتوں کی بات سن کر میری ماں مزید خوش ہو رہی تھی۔ ماں کہنے لگی، یہ تو میرے بیٹے کا نصیب ہے جو اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی۔ میں یہی باتیں سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ جب مجھے بھائی کے غصے سے چلانے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا بھائی تو بڑا نرم مزاج انسان تھا، آج تک میں نے کبھی اس کی اونچی آواز نہیں سنی تھی، تو پھر آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ اس قدر چلا کیوں رہا تھا؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب باتیں آ رہی تھیں۔ فوراً میں اٹھ کر باہر نکلی تو میری ماں پہلے ہی کمرے سے باہر موجود تھی۔ میرا بھائی اپنے سر سے غصے کے ساتھ صحرا اتار کر ایک جانب پھینک رہا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میری بیوی کہاں ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آج ہماری زندگی کی نئی شروعات تھی اور وہ کمرے میں موجود نہیں۔ بھائی کی بات سن کر میری ماں کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نئی نویلی دلہن اپنے کمرے میں نہیں ہوگی تو اور کہاں جا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹا وہ واش روم گئی ہو۔ یہ کہنے کے بعد ماں نے بھائی کو ایک جانب دھکیلا اور خود کمرے میں چلی آئی۔ میں بھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، آنکھیں تو جیسے غصے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ اپنی ماں کے پیچھے میں بھی اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے پورا کمرہ خالی تھا۔ میں نے خود اس کمرے کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ ہر چیز ویسے کی ویسے پڑی تھی، مگر میری بابی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میری ماں نے واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، یہاں تک کہ بیڈ کے نیچے بھی دیکھا تھا، مگر بابی تو کہیں موجود نہیں تھی۔ ہمیں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ ماں کہنے لگی، ارے ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے اسے یہاں کمرے میں بٹھایا تھا، پھر 10 منٹ کے بعد تم اس کمرے میں آئے ہو، بھلا اتنی دیر میں وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات سن کر بھائی کو اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ غصے کے مارے گھر سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا، لگتا ہے وہ میری عزت خراب کر کے واپس اپنے مائکے چلی آئی۔ اگر وہ مجھے وہاں نہ ملی تو میں اسے کل ہی طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، اور اگر وہ مجھے ملی تو پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ پورے خاندان کے سامنے ہماری ناک کٹوا رہی ہے۔ بھائی بہت غصے میں تھا۔ میں نے انہیں کچھ سمجھانا چاہا، مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بھائی کی بات سن کر میری ماں کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ماں کہنے لگی، نہ جانے اب کیا ہوگا، وہ لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ زیادہ تر لوگ اس وقت سو چکے تھے۔ اگر خاندان تک یہ بات پہنچ گئی تو بہت بے عزتی ہوگی۔ میرا بیٹا جس قدر غصے میں ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ اسے طلاق نہ دے دے۔ ایسی باتیں سن کر تو میں بھی کافی گھبرا چکی تھی۔ ساری تھکاوٹ اور نیند تو جیسے ایک دم سے ختم ہو چکی تھی۔ آخر بابی کہاں جا سکتی تھی؟ نہ تو ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا نہ گیا تھا، تو پھر بابی بلا بغیر اطلاع کے کہاں جا سکتی تھی؟ کچھ دیر کے بعد بھائی کا فون آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ نہ جانے وہ کیا خبر سنائے گا۔ ماں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو بھائی کہنے لگا، کیا میری بیوی واپس گھر آئی ہے یا نہیں؟ بھائی کی بات سن کر ماں نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، ہاں بیٹا تمہاری بیوی واپس آ چکی ہے، تم جلدی سے گھر واپس آ جاؤ۔
میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ میری ماں کافی گھبرا رہی تھی، کہہ رہی تھی یہ نہ ہو کہ لڑکا پولیس میں جا کر کمپلین کروا دے، خاندان بھر میں ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ اپنی ماں کی پریشانی سے میں بھی واقف تھی۔ ماں رو رہی تھی، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو چکا تھا، مگر مجھے تو اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ ماں نے بھائی کے ساتھ ایسا جھوٹ کیوں بولا تھا کہ بھابھی گھر واپس آ چکی ہے۔ اگر بھائی گھر واپس آیا اور بھابھی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو مزید غصہ کرے گا۔ بھائی کے پاگل پن سے میں بہت ڈرتی تھی۔ وہاں امی کا جھوٹ تو جیسے مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں ماں سے کہنے لگی، ماں آپ نے بھائی کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ بھائی جب گھر واپس آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں تو بھابھی موجود نہیں۔ میری بات سن کر میری ماں کہنے لگی، اس بات کا حل میں نے سوچ لیا، تم اپنی زبان کو بند رکھو، بس کسی طرح آج رات تک عزت رہ جائے تو اگلی صبح دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ماں کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ میں تو ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ میری ماں کیا کرنے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ماں نے مجھے دلہن کا جوڑا پہنایا جو کہ وہاں بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی کہ ماں آخر کیا کرنا چاہتی ہے۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ میرا میک اپ جلدی جلدی کر رہی تھی۔ میں نے ماں کا ہاتھ روکنا چاہا تو انہوں نے کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ میں رونے لگی۔ ماں کہنے لگی، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گی، تم بس خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھو۔ ماں کی بات تو میری سمجھ سے باہر تھی۔ جب انہوں نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور بھابھی کا شادی والا جوڑا مجھے پہنا کر بیڈ پر بٹھا دیا، کہنے لگیں بس تم فکر مت کرو، جب تمہارا بھائی واپس آئے گا تو اسے ادھر میرے کمرے میں بھیج دینا۔ میرے تو سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں کہنے لگی، ماں جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کرنے والی ہیں۔ میری بات سن کر ماں نے ایک بار پھر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ کئی سوال تھے جو میرے من میں اٹھ رہے تھے، مگر شاید ان میں سے کسی ایک بات کا بھی جواب میری ماں کے پاس موجود نہیں تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آئی کیونکہ میری ماں مجھے ڈانٹ کر وہاں سے نکال رہی تھی۔ میں بھائی کے بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور میرا بھائی گھر کے اندر داخل ہوا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہاں کمرے کا دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی میرا سانس بھی رکنے لگا تھا۔ عجیب سے وسوسے میرے دماغ کو جکڑ چکے تھے۔ نیند تو میری آنکھوں سے بہت دور تھی، میرا تو سانس رک رہا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے والد کو کینسر تھا۔ میں جب 15 سال کی تھی تو میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری بھائی پر آ چکی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے جی نہیں چرایا تھا۔ جو بھی کام ہوتا خوشی کے ساتھ کر دیتے، کبھی کسی بات پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ ماں جو بھی بات ان سے کہتی وہ خاموشی کے ساتھ مان لیا کرتے تھے۔ شروع میں ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ والد کی وفات کے بعد ہمارے حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ بھائی کی نوکری ایک اچھی کمپنی میں لگ چکی تھی۔ وہ ہم سے بہت کم بات کرتے تھے۔ بھائی ہر وقت خاموش رہتے تھے، لیکن اگر کوئی کام ان کے مزاج کے خلاف ہو جاتا تو انہیں بہت غصہ آتا۔ بھائی خود کو اذیت دیتا مگر کبھی بھی ہمیں کچھ نہیں کہتا تھا۔ بھائی کو جب پہلی سیلری ملی تو انہوں نے ساری سیلری لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھی تھی۔ کہنے لگے، یہ لو ماں، یہ تمہارا خرچہ ہے۔ ماں نے وہ پیسے دیکھے تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، نہیں بیٹا، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، تم بس مجھے گھر کے لیے سودا سلف لا کر دے دیا کرو، میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ ماں کی بات سن کر بھائی نے وہ سارے پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ کہنے لگا، ماں آپ تو اس گھر کی بڑی ہیں، ابا کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری آپ نے دیکھنی ہے۔ میں آپ کو جو پیسے دوں گا آپ اس سے گھر بھی چلاؤ اور کچھ پیسے بچا کر رکھو
تاکہ ان سے ہماری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ بھائی کی بات سن کر میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد تو جیسے مجھے بھائی میں باپ نظر آتا تھا۔ میں ان کا ہر کام دل و جان سے کرتی تھی۔ ماں میرے سامنے بھائی کی برائی کرتی تو میں انہیں منع کرتی تھی کہ بھائی ہمارے لیے اتنا کرتا ہے اور آپ ان کے بارے میں ایسی بات کرتی ہیں۔ خیر بھائی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کئی سال بڑے تھے، مگر ماں نے شرط رکھی تھی کہ پہلے وہ میری شادی کریں گی، اس کے بعد بھائی کی شادی ہوگی۔ اس بات پر بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں نے ماں سے اصرار کیا کہ اماں کیوں بھائی کو بوڑھا کر رہی ہو؟ ان کے ہم عمر سارے لڑکے اپنے بچوں کو گود میں کھلا رہے ہیں اور آپ ابھی تک بھائی کی شادی سے انکار کر رہی ہیں۔ اس بات پر ماں کہنے لگی، میرے ہاتھ پر اگر پیسے ہوں گے تو میں اس کی شادی کروں گی۔ یہ مجھے تھوڑے سے پیسے دیتا ہے، زیادہ پیسے ہوں، زیادہ رقم ہو تب بھی جا کر شادی ہوتی ہے۔ ماں کی بات سن کر بھائی نے آدھی سیلری ماں کو دینا شروع کر دی، مگر پھر بھی ماں کی تسلی نہیں ہوئی۔ بھائی کے پاس جو بھی رقم آتی، ماں وہ ساری رقم اپنے پاس رکھ لیا کرتی۔ جب لڑکی تلاش کرنے کی باری آئی تو ماں کہنے لگی، میں خود اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو تلاش کر کے لاؤں گی۔ چند دن کے بعد رشتہ مل چکا تھا۔ جب میرے بھائی کو لڑکی دکھائی گئی تو بھائی کہنے لگا، جو لڑکی ماں کو پسند آئے گی میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ماں نے بھائی کے لیے دلہن دیکھ لی تھی اور پھر شادی کے دن بھی طے ہو چکے تھے، مگر عین شادی والے دن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ جس کا ہم میں سے کسی کو یقین نہیں تھا۔ میرے بھائی کی ڈھولکی تھی، پورے محلے کی عورتیں ہمارے گھر جایا کرتی تھیں۔ اسی بیچ اماں ایک روز نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ گھر لے کر آئی تھی۔ میں پریشان تھی، ماں اتنے سارے پیسے کہاں سے لائی ہے؟ ماں وہ پیسے سنبھال کر الماری میں رکھ رہی تھی اور مجھے قسم دی کہ کبھی بھول کر بھی کسی کو مت بتانا، مگر میرے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں تھی اور اگلے کچھ دن میں سب کو یہ خبر پتہ چل چکی تھی کہ ماں کی الماری میں بہت سارے پیسے ہیں۔ عین شادی سے ایک دن پہلے وہ پیسوں والا بیگ چوری ہو گیا۔ کس نے چرایا تھا، کہاں گیا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میری ماں صحن میں بیٹھی اپنا سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ ماں کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے ماں سب کچھ جانتی تھی۔ پھر ماں رو کر بتانے لگی، بیٹا میں نے جس لڑکی کے ساتھ تمہارے بھائی کی شادی کروائی، اصل میں وہ لڑکی دماغی مریض تھی۔ اس کے گھر والوں نے رشتہ دینے سے پہلے مجھے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ دیا تھا، کہہ رہے تھے اس کا علاج ابھی چل رہا ہے، آپ یہ پیسے رکھیں اور رشتے سے انکار مت کریں۔ میں نے لالچ میں آ کر یہ رشتہ کیا تھا اور اب وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ میری بھابھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ گھر میں آتے ہی وہ میری ماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگی، بتانے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، آج میں نے کچھ ٹیسٹ دینے تھے، ان کی رپورٹ آ چکی ہے، میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں اور وہ پیسے آپ کے چوری نہیں ہوئے بلکہ میں نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔